انتہائی قابل احترام بزرگان محترم، مدعی عزیز نوجوان دوستوں، رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے۔ اور آج کا جو جمعہ المبارک ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی تاریخوں میں رمضان المبارک میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو ہماری تاریخ کا روشن حصہ ہیں۔ 10 رمضان کو فتح مکہ ہوتا ہے، جو بہت ہی بڑا اسلامی تاریخ کا روشن دن ہے۔ 10 رمضان کو سیدہ خدیجہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوتی ہے، اور یہ بھی اسلام کی خاتون اول تھی کہ جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ پھر 17 رمضان المبارک کو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد ان سے پیار تھا۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوتا ہے، جسے اللہ رب العزت نے یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان کے عنوان سے قرآن پاک میں معنون کیا۔ یہ بھی بہت عالی دن تھا۔ اسی طرح 17 رمضان المبارک کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے زخمی کیا جاتا ہے۔ آپ 21 رمضان کو اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری ایسی دل آویز اور روشن ہمارے ماضی کی یادیں ہیں کہ جن میں سے ہر ایک یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس پہ بات کی جائے اور اپنے ایمان کو روشنی بخشی جائے۔ لیکن جمعہ کا وقت کیونکہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا ہوتا ہے، اور آج اتفاقی طور پہ صبح سے میرے سر میں شدید درد بھی ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ کچھ ایسا کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہنے سننے والے کے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ تو یہ سارے عنوانات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، یہ سب رمضان المبارک میں ہوئے، اور آج کا جو جمعہ کا دن ہے اس کے قریب ہوئے۔ اب ہر ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے عظیم ہے، اور ہر ایک واقعہ ہی تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ کچھ نہ کچھ بات کی جائے۔ لیکن جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جمعے کا وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ان سب عنوانات کو بندہ ٹچ کرے، اور جب سب کو کرے گا تو پھر بات سمجھ کچھ بھی نہیں آئے گی۔ تو آج کے جمعہ المبارک کے لیے میں نے جو عنوان رکھا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل اور کچھ شہادت پہ ذکر کیا جائے، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے جوانوں کو بھی، ہمارے بوڑھوں کو بھی حضرت علی کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پیارے صحابی کی سیرت پہ چل کے ہم دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ صحابہ سارے کے سارے بہت عظیم ہیں۔ صحابہ سارے کے سارے کیا کہا میں نے؟ بہت عظیم ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، ان کے نصیبے پہ قربان جائیں، کیونکہ ان سب کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کائنات پہ اللہ نے نظر ڈالی اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انبیاء کو اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اللہ نے منتخب کیا، جیسے بندہ بہت ساری چیزیں اس کے سامنے رکھی جائیں تو جو خوبصورت ہوتی ہے، جو موتی ہوتا ہے، اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے جو موتی تھے، سچے موتی،
انبیاء کرام ان کو پہلے منتخب کیا، الگ کر کے ان کو شان عطا کی، مقام عطا کیا. پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کے بعد میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. یہ جو حضور کے صحابہ ہیں یہ خود صحابی نہیں بنے. اب کوئی بندہ خود کہے میں صحابی بن جاؤں، بن سکتا ہے؟ نمازی بن سکتا ہے، حاجی بن سکتا ہے، غازی بن سکتا ہے، صدقہ خیرات کر سکتا ہے، سخی بن سکتا ہے، قرآن کا قاری بن سکتا ہے، باقی ساری چیزیں محنت کوشش سے دعا سے بندہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن صحابیت کا مقام حاصل بولیے نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ اللہ کا انتخاب تھا. اللہ رب العزت نے حضور کے صحابہ کو حضور کے لیے چنا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں اللہ رب العزت نے حضور کے رسالت کا اعلان کروایا. ساتھ دلیل کے لیے کون پیش کیا؟ فرمایا والذین معہ، فرمایا وہ جو محمد کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھو وہ کفار پہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں شیر و شکر ہیں، رحماء بینہم ہیں. اب اللہ رب العزت نے حضور کے صحابہ کو مثال دے کے اپنے محبوب کی رسالت کا اعلان کیا. تو ہر ایک صحابی اعلیٰ ہے، ہر ایک صحابی کا مقام ساری کائنات کے باقی لوگوں سے بالا ہے. لیکن حضرت علی شیر خدا کا نصیب ایسا ہے کہ اللہ نے انہیں صحابہ میں بھی منفرد مقام عطا کیا ہے. کیوں؟ باقی صحابہ حضور کی درسگاہ کے شاگرد ہیں، حضور کے پاس آتے ہیں، حضور سے تعلیم و تعلم لیتے ہیں درسگاہ میں. علی شیر خدا وہ ہیں جو درسگاہ میں بھی حضور سے سبق لیتے ہیں اور حضور کے گھر میں بھی رہ کے حضور سے تعلیم پاتے ہیں. باقی صحابہ کرام کو گھر میں ہر وقت حضور کے ساتھ رہنا نصیب نہیں ہوا. لیکن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے آنکھ کھولی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اللہ نے دے دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے، حضور کو آخری غسل دینے والے بھی حضرت علی کے ہاتھ تھے، حضور کو اپنے روزے میں سلانے والے بھی حضرت علی کے ہاتھ تھے. تو گویا ابتدا سے لے کے انتہا تک جس ہستی کو اللہ رب العزت نے حضور کی معیت نصیب کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام دن رات دیکھنے کا موقع عطا کیا، اس شخصیت کا نام ہے حضرت علی. اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد. اللہ نے والدہ بھی فاطمہ دی اور بیوی بھی فاطمہ دی. فرق یہ ہے کہ وہ فاطمہ بنت اسد تھی اور یہ فاطمہ بنت محمد تھی صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں حضرت علی پیدا ہوئے تو نہ کچھ بولتے ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ آنکھ کھولتے ہیں. کہتی ہیں میں نے جناب ابو طالب سے عرض کیا کہ جائیے اور جا کے کسی حکیم کا، کسی معالج کا پتہ کیجئے، پتہ کریں یہ بچہ بولتا بھی نہیں ہے، کچھ کھاتا نہیں ہے، آنکھ تک نہیں کھولتا، کیا کوئی بیماری تو نہیں ہے اس کو. حضرت ابو طالب جانے میں تھوڑا وقت لگ جاتے کسی وجہ سے، تو فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے پیار سے، کیونکہ حضور کی والدہ دنیا سے پہلے ہی رخصت ہو گئی تھی، تو میں پیار سے انہیں بیٹا کہا کرتی تھی. بیٹا محمد، چھوٹا بھائی دیکھنا ہے، آؤ ذرا دیکھو نا. حضرت علی پاس آئے، بیٹھے، اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے، تشریف رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی بیٹھتے ہیں تو فاطمہ بنت اسد اپنا بچہ حضور کی گود میں دیتی ہیں. اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت علی آتے گئے ہیں، فوراً آنکھیں کھول کے حضور کے چہرے کو دیکھا. یوں لگتا تھا گویا اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے
کہ علی نے سب سے پہلے جس ہستی کا چہرہ دیکھنا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت شریفہ یہ تھی، کوئی بچہ آپ کی گود میں رکھا جاتا، آپ اس کی تحنیک کرتے، اسے گھٹی دیتے۔ اب اتفاقی طور پہ اس وقت حضور پاک کے پاس کچھ نہیں تھا، تو حضور نے اپنا لعاب دہن جو ہے اپنی انگلی سے لگایا، حضرت علی کی زبان پہ لگایا، بچے نے رونا بھی شروع کر دیا، اور سب سے پہلے خوراک بھی حضور کی گھٹی گئی، حضور کا لعاب دہن گیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں جلدی کرو، ارے محمد بیٹا جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لاؤ، وہ کسی حکیم کے ڈھونڈنے کے لیے گئے، ہمیں کیا پتا تھا یہ حکیم کو نہیں ڈھونڈ رہا، تمہاری محبت کی خاطر یہ بچہ خاموش بھی ہے، کچھ کھاتا بھی نہیں ہے اور آنکھیں بھی نہیں کھولتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور ہے، یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ایک قحط آ جاتا ہے مکہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں چچا آپ سے ایک مشورہ کرنا تھا، اگر آپ برا نہ مانے تو۔ نہیں بیٹا برا کیوں مانوں گا، کرو مشورہ، کیا مشورہ کرنا ہے؟ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس سے فرماتے ہیں کہ ارے چچا ایسا کریں، مکہ میں قحط پڑ گیا ہے، ابو طالب ہمارے جو چچا ہیں نا ان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ایک ایک بیٹا ہم دونوں لے لیں، ایک ایک بیٹا، آپ کے حالات بھی ٹھیک ہیں اور میرے حالات بھی ٹھیک ہیں، تو میں ایک بیٹا لے لیتا ہوں، ایک آپ لے لیں، تاکہ ان کا بوجھ ہلکا کر لیا جائے، ان کے ساتھ تعاون ہو جائے۔ حضرت عباس مسکرائے کہنے لگے محمد اچھی رائے ہے، اچھی تجویز ہے، چلتے ہیں۔ اب یہ دونوں چچا بھتیجا چلتے ہیں سیدھے جناب ابو طالب کے گھر، ابو طالب کو جا کے کہتے ہیں کہ حضرت عباس کی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے پیش کی ہے۔ ابو طالب کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے، فرمایا یہ میرا بھتیجا ہے نا، میں نے اس کی تربیت کی، اس کو اپنے گھر رکھا، یہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، یوں معلوم ہوتا ہے یہ اپنے احسان کا بدلہ دینے کے لیے میرے بیٹے کو لے رہا ہے، لیکن میرے حالات ایسے ہیں میں دے دیتا ہوں۔ اب دونوں بچے جناب ابو طالب کے، ایک کا نام جعفر طیار ہے، دوسرے کا نام حضرت علی ہے۔ اب عباس کہتے ہیں ارے محمد آپ نے کون سا بچہ لینا ہے؟ چچا اگر آپ محسوس نہ کریں تو جو چھوٹا بچہ ہے نا علی کو میں لے لیتا ہوں، اور میں ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ اب دوسرے بچے کو لے کے حضرت عباس اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ اب حضرت علی شیر خدا چھوٹے بچے ابھی، قربان جائے ان کے نصیبے پہ کہ حضور ان کو گود میں اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، سیدھا اپنے گھر لے کے آتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے خدیجہ اس بچے کا خیال رکھنا اور اس طرح اس کو پالنا، اس طرح اس کی پرورش کرنا جیسے اپنے بچے کی جاتی ہے۔ اب حضرت علی اپنے والد کے گھر سے بچپن میں حضور کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، آپ کی پرورش میں آپ پروان چڑھتے ہیں۔ خود سوچئے کہ وہ بچہ کتنا قیمتی ہوگا، کتنا نصیبے والے ہوگا کہ جس کی پرورش سرکار دو عالم کے گھر ہو رہی ہے، جس کی پرورش کرنے والی سیدہ خدیجہ ہے اور جس کی تربیت کرنے والے حضور پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس بچے کی عمر 8 سال کی ہوتی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اب یہ بچہ دیکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، لمبے لمبے مراقبے کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کیفیت میں یہ بچہ دیکھتا ہے، پوچھتا ہے ارے محمد آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے ایسا کسی کو کرتے نہیں دیکھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کی بندگی کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ صبح شام حضور کی دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دن وہ آتا ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 10 سال ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کی الوہیت بیان کیجئے، اپنے رب کی توحید بیان کیجئے، ان لوگوں کو ڈرائیے، وہ جو آخرت کا انجام ہے، اور میں آخرت کے لیے جنت کی بشارت دیجئے اور دوزخ کے برے انجام سے ان کو بچائیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا اللہ جی کہاں سے شروع کروں، ابتدا کہاں سے کروں، سب سے پہلے دعوت کس کو دوں؟ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے قریبیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے دعوت شروع کیجئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے حضرت علی کو اپنا سفیر بنا کے بھیجتے ہیں، حضرت علی کو قاصد بنا کے بھیجتے ہیں، علی جائیے نا فلاں فلاں کو دعوت دیجئے۔ محمد ان کو اپنے گھر بلاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کرتے ہیں، ان کا کھانا تیار کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کے ہاتھ کھانا تیار کر رہے ہیں، آپ کی بیٹیاں جناب سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں ساتھ ہیلپ کر رہی ہیں۔ اب سیدہ خدیجہ آج کا کھانا کیوں تیار کر رہی ہیں؟ اس وجہ سے کہ حضور نے ان لوگوں کو دعوت کر کے کھانا کھلا کے اللہ کی توحید سنانی ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تیار کر لیا، مہمان آئے، دسترخوان سج گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ اکبر قربان گئے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھانا لگاتے ہیں دسترخوان پہ، اور کھانا لگانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہتے ہیں بھائی کھانا کھائیں۔ سارے کھانا کھا چکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تم سب کو آج دعوت اس لیے دی ہے، دعوت دینے کا مقصد، کھانے پہ بلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رب ایک تنہا بادشاہ ہے، اس کی الوہیت مان لو۔ فرمایا تملک العرب والعجم، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے عزیزوں، اگر تم اس کی دعوت پہ لبیک کہو گے، اللہ کی الوہیت کو مان لو گے، فرمایا وہ تمہیں عرب و عجم کا بادشاہ بنا دے گا۔ اب سب نے مخالفت شروع کر دیا، ارے محمد کس وجہ سے کھانے پہ بلائے کہ تم جو باپ دادا کے دین ہے اس کو چھوڑ دے، جو بھولتے ہیں ان کی مخالفت کرے، ہم نہیں مانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر جس بندے نے دعوت کی ہو، اتنا اہتمام کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، حضرت علی شیر خدا کھجور کھا رہے تھے، ہاتھ میں کھجور تھی، آدھی کھائی ہوئی ہے، آدھی ابھی ہاتھ میں ہے، نیچے رکھی دسترخوان پہ، کھڑے ہو گئے، اب سر کھڑے نہیں ہوئے، اپنے پاؤں کو اوپر اٹھا لیا، ایڑیاں اوپر کر کے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ قریش والے نہیں مانتے، پلیٹیں صاف کرنے والے کھانے والے نہیں مانتے، میں علی آپ کی دعوت کو مانتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، انا حافظکا انا ناصرکا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کی حفاظت کے لیے ہر وقت آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کی نصرت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے ہر وقت آپ کی کچہری میں موجود رہوں گا، جب آپ مجھے حکم کریں گے، جس کام کا حکم کریں گے علی اس کے لیے تیار ہوگا۔ سبحان اللہ، 10 سال کی عمر ہے، حضرت علی شیر خدا اپنا آپ پیش کر دیتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، ایک کونے پہ حضور پاک ہیں، دوسرے کونے پہ حضرت علی شیر خدا ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلتے ہوئے آتے ہیں، یہ وہ قدم ہے جو ایک ایک قدم جنتی ہے، جو ایک ایک قدم جہاں رکھا جاتا ہے وہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ایک ایک قدم جو حضور اٹھا رہے ہیں معمولی قدم نہیں، یہ وہ قدم ہے جس دھرتی پہ لگتا ہے اللہ اس کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ حضور پاک ان قدموں سے چلتے ہوئے سیدھے حضرت علی کے پاس جاتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 10 سال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے فرمایا علی بھائی آگے بڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگایا اور پیشانی پہ بوسہ دیا، فرمایا اللہ تجھے خوش رکھے، آج مجھے پریشانی ہوئی ہے، تو نے یہ جملہ کیا کہ میری پریشانی ساری دور کر دی ہے۔
کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت علی کی اس سیرت کو سامنے رکھ کے ہمیں بھی جہاں کہیں دین کی بات ہو، نیکی کا کام ہو، وہاں ہمیں بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جو دین کا ہمارا چھوٹا یا بڑا کام کرنے والا ہو، نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، دین کا کوئی بھی کام کرنے والا، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ خیر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا۔ حضرت علی شیر خدا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ ایک دن وہ آتا ہے کہ سارے قریش والے اکٹھے ہو کے جناب ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے زیادہ برداشت نہیں ہوتا، اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں، اپنا بھتیجا اس کے اوپر جو شفقت کا آپ نے ہاتھ رکھا ہے وہ اٹھا دیں، کیوں وہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، باپ دادا کے دین کی مخالفت کرتا ہے، اس کے بعد ہم برداشت نہیں کریں گے، اس کو سمجھا لیں۔ ساری برادری غصے ہو کے جاتی ہے، جناب ابو طالب بلاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے چچا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر یہ قریش والے میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں اور کہیں محمد تم اللہ کی توحید کے اعلان سے باز آ جاؤ، میں اس توحید کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا، کیوں میں اللہ کا رسول ہوں، آپ میرا ساتھ دیں یا نہ دیں، میں اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچا کے رہوں گا۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں بیٹا دیکھو نا، میری داڑھی میں بال سفید آ گئے ہیں، میں اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا جتنا بوجھ اس اعلان توحید کی وجہ سے ڈالا جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اپنے والد ابو طالب سے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا جان، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح پہلے حفاظت کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، کفالت کرتے تھے، ایسے ہی کریں، میں علی بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں علی بھی آپ کا ساتھ دوں گا۔ حضرت ابو طالب مسکرا پڑے، کہنے لگے بیٹا محمد، جس طرح تیرا دل کرتا ہے اسی طرح دعوت و تبلیغ کرو، میں تمہارے ساتھ پہلے سے بڑھ کے تعاون کروں گا، کیوں اب میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرا بیٹا علی بھی شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی چھوٹے سے بچے ہیں، دین کے لیے یوں اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، اور پھر اعتماد کتنا ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ مجبور ہوتے ہیں۔ جس وقت ہجرت کرتے ہیں قریش والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بلایا؟ حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی بھائی آؤ۔ یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ اب حضرت علی کی عمر 22.5 سال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ این جوانی میں پہنچتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوان بھائی سے فرماتے ہیں، فرمایا ایسا کرو، میں مکہ سے جا رہا ہوں، تم میری چارپائی پہ لیٹ جاؤ، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں، یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں، جامع مسجد میں آنے والوں، جمعہ پڑھنے والوں، سوچو تو صحیح یہ امانتیں کس کی ہیں؟ وہ جو جانی دشمن ہیں، جو تلواریں لے کے باہر کھڑے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنا چاہتے ہیں، یہ ان سب کی امانتیں۔ آج میں اور آپ مسلمان بھائی کی امانت واپس نہیں کرتے، اس میں خیانت کر لیتے ہیں، اور یہ مشرک لوگوں کی امانتیں حضور پاک حضرت علی کے حوالے کرتے ہیں، فرمایا علی یہ ساری امانتیں ہیں، صبح اٹھ کے ان کی امانتیں ان کے واپس کر کے ان کو دے کے جو جو مالک ہے اس تک پہنچا کے آپ مدینہ آ جانا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، حضرت علی آرام کرتے ہیں، اور آرام بھی اس طرح کہ 100 تلوار گھر کے باہر کھڑی ہے، 100 تلوار لے کے قریش والے کھڑے ہیں، حضرت علی گہری نیند سوتے ہیں۔ کسی نے بعد میں پوچھا ارے علی آپ اس رات سوئے کیسے؟ 100 تلوار باہر چمک رہی ہو، دشمن باہر کھڑے ہو، نیند تو نہیں آتی؟ فرمایا سب سے زیادہ اگر زندگی میں کوئی رات سکون کی سویا ہو تو فرمایا وہ ہجرت کی رات ہی تھی، جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تھی، رات کو سکون سے سویا تھا۔ فرمایا وہ رات سکون سے سوئے تھے کس طرح؟ فرمایا اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا علی رات سو جاؤ، صبح اٹھ کے ان کی امانتیں واپس کر دینا۔ فرمایا حضور نے جب فرمایا تھا رات کو سو جاؤ صبح تک زندہ رہو گے، فرمایا علی کا ایمان تھا دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، سرکار کا لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، سرکار کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
کہ یہ صحابی ساری امانتیں دے کے واپس آتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام یہ کیا، مواخات قائم کی، ایک انصاری کو، ایک مہاجر کو بھائی بنایا۔ حضرت علی اکیلے رہ گئے۔ حضور نے دیکھا حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمایا علی تیری آنکھوں میں آنسو کیوں؟ یا رسول اللہ آنسو اس وجہ سے کہ آپ نے سب میں مواخات قائم کی ہے، سب کو بھائی بھائی بنایا ہے، اور میرے لیے کسی آدمی کو چھوڑا ہی نہیں ہے، سب کو تقسیم کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضرت علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اے علی کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ فرمایا میں دنیا میں بھی تجھے اپنا بھائی کہتا ہوں، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہوگا، تیرے لیے کوئی اور اگر نہیں بچا تو تیری انتخاب جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا بھائی آپ کو کہہ دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اچھے دن گزار رہے ہیں، حضور کے ساتھ ہی حضرت علی رہتے ہیں کہ غزوہ بدر کا مارکہ آ جاتا ہے۔ 17 رمضان کو حضرت علی شیر خدا اس میں شریک ہوتے ہیں، اس میں 70 بڑے بڑے سردار مارے جاتے ہیں، جن میں 21 سرداروں کو صرف حضرت علی قتل کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی غزوہ بدر کے ہیرو حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد آتا ہے، غزوہ احد میں بھی حضرت علی شریک ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح جنگ کے لڑتے ہیں۔ غزوہ احد سے واپسی جب ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں، جناب سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں۔ دیکھا حضور پاک غمگین ہیں۔ یا رسول اللہ آپ غمگین کیوں ہیں؟ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس بہت سارے رشتے آ رہے ہیں، میری بیٹی فاطمہ جوان ہو گئی ہے، میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ فاطمہ کے بارے میں کیا فیصلہ کروں، ابھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا۔ اب ابو بکر و عمر وہاں سے اٹھتے ہیں، سیدھے حضرت ابو طلحہ انصاری کے باغ میں جاتے ہیں، وہاں دیکھا حضرت علی کام کر رہے ہیں، حضرت علی کو جا کے بلایا، فرمایا علی بھائی ادھر آؤ، ایک بات ہے۔ کیا بات ہے؟ فرمایا رسول اللہ کی بیٹی کے لیے بہت سارے لوگوں کے رشتے آتے ہیں، حضور پاک نے ابھی تک کسی کو ہاں نہیں کی، اور ہمارا دل یہ چاہتا ہے علی یہ رشتہ تم کر لو، علی تم سے زیادہ بہتر کوئی اور جوڑ کا رشتہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہو، ہاشمی بھی ہو، سید بھی ہو، قریشی بھی ہو، حضور آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، اور آپ نے تربیت بھی حضور کے گھر میں پائی ہے، فاطمہ کی تربیت بھی حضور کے گھر میں ہوئی ہے، آپ سے زیادہ مناسب رشتہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرما جاتے ہیں، چہرہ نیچے کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابو بکر و عمر آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے مشورہ دیا ہے، لیکن میرا حوصلہ نہیں ہوتا کہ میں حضور سے بات کروں، میرا والد بھی کوئی نہیں ہے، والدہ بھی کوئی نہیں ہے، یہ کام تو والدین کرتے ہیں، اب میں کیسے کروں؟ ابو بکر عمر کہتے ہیں اچھا اگر کہو تو ہم آپ کی سفارش کر دیں۔ کہا ہاں آپ میری سفارش کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں جاتے ہیں شیخان، حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر بھی، ترمذی شریف اٹھائیے، دونوں جاتے ہیں اور جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے پاس ایک پیغام لے کے آئے ہیں، حضرت علی کی طرف سے رشتے کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ حضور پاک زیر لب مسکرائے، فرمایا تمہارا آنا مبارک ہو، تمہارا آنا مبارک ہو، لیکن تم ایسا کرو کہ جاؤ علی کو میرے پاس بھیجو۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں صحابی حضرت ابو بکر حضرت عمر جاتے ہیں، حضرت علی کو پھر حضور کے پاس بھیجتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، شرم کی وجہ سے کچھ بولتے ہی نہیں، سلام کر کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ ابو بکر و عمر نے بھیجا ہے۔ فرمایا اچھا، فرمایا کچھ ہے تمہارے پاس؟ یا رسول اللہ ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ فرمایا ایسا کرو پھر زرہ بیچو نا، زرہ بیچ کے اپنی شادی کا انتظام کرو۔ اب حضرت علی شیر خدا جاتے ہیں، چوک کے اندر تھوڑی دیر کھڑے ہوتے ہیں، ذرا کندھے پہ ہے، ادھر سے حضرت عثمان ابن عفان آ جاتے ہیں۔ کیسی محبت کی کہانی ہے، آج دشمنیاں بتائی جاتی ہیں تاریخ کو سامنے رکھ کے، لیکن قرآن و سنت نے ان سب کی محبت کی کہانی بتائی ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد کے جو صحابہ ہیں
कुफार पे बड़े सख्त हैं, रहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल हैं। ये देखें ना रहम दिली कितनी है। अबू बकर और उमर सिफारिश कर रहे हैं। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अखराजात की जरूरत है। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान आते हैं, देखते हैं ज़रा, अरे भाई ज़रा लेके क्यों खड़े हो, हुजूर पाक ने भेजा है, जाओ बेच के आओ, फातिमा से निकाह करना है, अखराजात चाहिए। हजरत उस्मान कहते हैं कितने की दोगे? कहा 200 दिरहम की। कहा नहीं ये महंगी है। 400 दिरहम में हजरत उस्मान ने खरीदी। खरीद के 400 दिरहम हजरत अली के हाथ में रखे। फरमाया ठीक है आप चले जाएं। जिस वक्त 10 कदम 12 कदम आगे गए, फरमाया अली भाई 1 मिनट बात सुनना। क्या बात है? फरमाया ये जरा आप मेरी तरफ से तोहफे में ले लें, तोहफे में ले लें। क्यों? गुज़वे में जाएंगे ना, जंग में जाएंगे, ज़रा की जरूरत होगी। फरमाया ज़रा उस्मान की होगी, मदद रब रहमान की होगी, अली जिहाद कर रहा होगा, मेरा भी हिस्सा शामिल हो जाएगा। अब हजरत अली ज़रा पकड़ी हुई सीधे हुजूर पाक के पास जाते हैं, दिरहम भी हाथ में है। या रसूलल्लाह ये ज़रा बेची थी और दिरहम में ज़रा तो तुम्हारे पास है। या रसूलल्लाह ज़रा उस्मान ने खरीदी थी और उस्मान ने शादी का तोहफा कह के मुझे वापस कर दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथ उठाए, फरमाया अल्लाह उस्मान के ऊपर रहम फरमाना, जिस तरह उसने मेरी बेटी की लाज रखी है, ऐ अल्लाह तू भी उस्मान की लाज रखना। और अबू बकर और उमर तुम दोनों से भी मैं राजी हूँ। फरमाया तुम तीनों ने आज मेरे साथ जो हमदर्दी की है, फरमाया मैं मोहम्मद तुमसे राजी हूँ, ऐ अल्लाह इनसे राजी हो जाना। और फिर इतना ही नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को भेजा, फरमाया जाओ सहाबा को बुला लाओ। सहाबा को बुलाया जाता है, मस्जिद नबी में सहाबा आ जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह मुख्तसर कर रहा हूं, बहुत ही मुख्तसर निकाह की तकरीब करते हैं मस्जिद में। मेरे भाइयों और दोस्तों, जुमे के इस इज्तिमा में आने वालों अपने निकाह को मस्जिद में रवाज दो, ये सुन्नत है। और जो निकाह मस्जिद में किया जाता है उसमें अल्लाह की खुसूसी बरकत होती है, क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी सहाबा के जितने निकाह कराए वो सारे के सारे कहाँ कराए हैं? बोलिए, मस्जिद में कराए। अपने बच्चों के निकाह मस्जिद में कराए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में निकाह करवाया। हजरत अली का हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ के हदीस है, फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सहाबा सुनो, मैंने आज तक जितने रिश्ते किए हैं, जितने रिश्ते किए हैं, फरमाया मैंने अपनी मर्जी से नहीं अल्लाह के हुक्म से किए हैं। और ये जो रिश्ता मैं कर रहा हूँ फातिमा का अली से, फरमाया ये भी अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ। अब फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर और उमर को बुलाया जो रिश्ता करवाने वाले थे। फरमाया अबू बकर और उमर इन्नी उशहिदुकुम ज़बैतु फातिमा बि अलीयन, फरमाया आज तुम दोनों को गवाह बनाता हूँ। अबू बकर तुम भी गवाह हो, उमर तुम भी गवाह हो कि मैंने फातिमा का निकाह अली से कर दिया। तो ये अबू बकर उमर वो हैं जो हजरत फातिमा का हजरत अली से रिश्ता कराने वाले, ये वो हैं जो निकाह के गवाह हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये आपस में प्यार मोहब्बत वाले। अब क्योंकि वक्त खत्म हो गया है, दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत इन पाकीज़ा हस्तियों का हमें अदब करने, इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। पढ़ लीजिए।